اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم اللہ۔ مرکز تصوف ذاکر نگر خانقاہ شریف سے تصوف کا ایک خادم صوفی کاشان احمد غیاثی ایک بار پھر آپ کی علمانہ خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آج کی بات چیت کا عنوان ہے جنتی کون؟ دراصل پچھلے دنوں ایک سوال اس غلام کے سامنے پیش آیا کہ میاں جو کلمے کے شریک نہیں ہے نا، ان کے لیے جنت کی دعا نہیں کر سکتے؟ جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کہ میاں یہ کہہ نہیں سکتے۔ میں نے بھائی سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی کلام اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ بولے نہ، ہم نے تو یہی سنا ہے مولوی صاحب سے۔ سنا ہوگا، ہو سکتا ہے بھائی نے سنا ہو، لیکن قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے اس سے ہی شروعات کرتے ہیں۔ بھائی کا سوال تھا کہ جو جنتی جو کلمے کے شریک نہیں ہیں ان کے لیے جنت کی دعا نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کی دعا نہیں کی جا سکتی، جنتی ہوا جا سکتا ہے، ٹھیک؟ اور اگر کوئی یہ عام الفاظ میں کہہ بھی رہا ہے، پیار میں کہہ رہا ہے، محبت میں کہہ رہا ہے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے کہہ رہا ہے، تو اس بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چلیے اس سے ہی شروعات کرتے ہیں، کلام اللہ سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ بلا شبہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور سابعین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہیں، بڑے اجر کے حقدار ہیں۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم، ٹھیک؟ سب سے پہلی بات، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ایمان والے، یعنی مسلمان، ایمان والے، یہودی، نصارہ اور سابعین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یقین نہیں رکھتے ہوں گے۔ بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ قرآن کی آیت ہے ان الذین آمنوا، آمنوا یعنی ایمان والے، ٹھیک؟ ایمان والے، یہودی، نصارہ، ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جو یقین نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ایمان والوں میں سے بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین نہ رکھتے ہوں۔ تبھی تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور سابعین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر، میں سے لفظ یوز کیا ہے اللہ نے، جو بھی ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر تیار ہے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہودی، نصارہ، ستارہ پرست یا کسی بھی مذہب کا کوئی بھی شخص ہو، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہو، پرماتما پر وشواس رکھتا ہو، وشواس نہیں، یقین رکھتا ہو، اس نے پرماتما کا ساکشاتکار کیا ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہو۔ پہلا لفظ، پہلی آیت یہی ہے۔ یقین کے معنی ہوتے ہیں کہ دیکھ کے یقین، پڑھ کر یقین کرنا، دیکھ کر یقین کرنا، سن کر یقین کرنا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھ کر یقین کرنا، جس نے باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہو، جس نے پرماتما کا ساکشاتکار کیا ہو، تو جو یقین رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر، آخری دن پر، کہ ہاں ایک آخری دن ہونا ہے، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں، وہ کوئی بھی مذہب کے ہوں
اور نیک کام کرتے ہیں تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، اس کا کلمے کے شریک ہونے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں لفظ یوز کیا گیا ہے یہودی، نصارہ اور صابئین۔ اللہ تعالیٰ اگر صرف کلمے کے شریک والے لوگوں کے لیے یہ بات کہتا تو وہ صرف یہ کہتا کہ مسلمانوں میں سے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے تو یہ نہیں کہا، اللہ نے ان کے مذہب کو تو انکار نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ ہاں ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو یقین رکھتے ہوں گے، اور ایمان والوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو یقین نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو جو یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ستارہ پرست ہیں، یا کسی بھی مذہب کے ہیں۔ 3 مذہب عرب میں اس وقت مشہور تھے، تو 3 مذہب کا ذکر کیا گیا ہے باری تعالیٰ نے۔ کسی بھی مذہب کے ہوں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور پورا یقین رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ان میں سے ایک ایگزامپل بہت ہائی لائٹ رہتا ہے مدر ٹیریسا کا۔ ایگزامپل لے لیتے ہیں، مدر ٹیریسا نے بہت نیک کام کیے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر نہیں دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ انہیں اجر نہیں دے گا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ کا سینٹر، آیت کا سینٹر ہی نیک اعمال پر ہے اور باری تعالیٰ کی اپنی معرفت پر ہے، تو ان کے لیے تو اجر تیار ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میاں ہم ان کے لیے جنت کی دعا نہیں کر سکتے، کہ وہ جو کلمے کے شریک نہیں ہے نا، ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ یہاں کہاں ہے؟ یہاں پر کلمے کا شریک ہونا تو ہے نہیں۔ یہودی، نصارہ اور ستارہ پرست، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یہودی، نصارہ اور صابئین، تو یہاں تو کلمے کے شریک یہ تو ہے نہیں۔ اگر کلمے کے شریک ہوتے تو یہ مسلمان ہوتے، تو آیت میں لفظ مسلمان یوز ہوا ہوتا کہ صرف مسلمانوں کے لیے آیت ہوتی۔ آیت میں لفظ تو تینوں مذہبوں کے لیے ہے، باقی مذہبوں کے لیے بھی ہے۔ تو جو کوئی بھی باری تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور آخری دن پر یقین رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اس کے لیے باری تعالیٰ کے پاس بڑا اجر تیار ہے۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس مذہب کو مانتا ہے، کہ وہ کلمے کا شریک ہے یا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا شریک ہونا زیادہ قیمتی ہے۔ ہاں یہ بھی قیمتی ہے کہ محمد الرسول اللہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا رسول جو ہو موسیٰ علیہ السلام ہو۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ بھی تو پڑھ سکتا ہے نا کلمہ، کیوں؟ کیا محمد الرسول اللہ ہی صرف اللہ تو لا نفرق بین احد من رسول ہی کہہ رہا ہے کہ وہ رسولوں میں فرق نہیں کرتا؟ تم کیوں کرتے ہو؟ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں رسولوں میں فرق؟ وہ کسی بھی قوم میں ہو سکتا ہے، وہ سناتن دھرم میں بھی ہو سکتا ہے۔ جس نے پرماتما کا ساکشاتکار کر لیا، جس نے باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، اور جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، ایک پرماتما پر یقین رکھتا ہے، اور اس بات پر یقین رکھتا ہے آخری دن پر، اور نیک کام کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر تیار ہے۔ اسے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کلام اللہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ میرے عزیز یہ باتیں گلی کے نکڑوں پہ، چائے کی دکانوں پہ یہ باتیں سیکھ کے اور یا کہیں سے سنا کے یہ باتیں مت کیا کرو کہ جو کلمے کا شریک نہیں ہے وہ جنت ہی نہیں ہے۔ جنت اور دوزخ حالت کے نام ہے، اور وہ حالت باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد کی حالت جنت کی حالت ہے، اور پہلے کی حالت جہنم کی حالت ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ہو سکتا ہے انہوں نے معرفت حاصل کر لی ہو، آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو اپنا تو پتہ ہی نہیں۔ کیا آپ نے معرفت حاصل کی ہے جو آپ کسی اور پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ کلمے کے شریک نہیں تھے؟ ہو سکتا ہے وہ کلمے کے شریک ہوں، لا الہ الا اللہ کو جانتے ہوں اور آپ سے بہتر جانتے ہوں۔
عام طور پر کسی بھی مذہب کا انسان کو جو بیچارہ نیک ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، کو ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر تھے، بہت اچھے بیچارے مدد کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، اور علاج میں بھی بہت ساری سہولیتیں دیتے تھے، ان کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ تو کیا وہ دعا کرنا بے معنی ہے، یا ان کے لیے پیار اندر سے گریٹیٹیوڈ نکلتا ہے؟ تمہارے لیے کیوں نہیں نکلتا؟ تم گریٹیٹیوڈ کے حقدار کیوں نہیں بننا چاہتے؟ جو اندر سے نکلتا ہے نا میاں، وہ قیمتی ہوتا ہے۔ باہر سے جو دعائیں ہیں نا، یہ قیمتی نہیں ہوتی، اندر سے جو نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے۔ تو کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ جو لوگ آپ کے بارے میں بھی یہ کہیں۔ باری تعالیٰ کی پہچان حاصل کرو، اور اگر وہ بھی نہیں کر رہے نا تو کم سے کم وہ مت کرو جو کر رہے ہو، کچھ ایسا تو کرو کہ لوگ یاد رکھیں تمہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جو نیک کام کرتے ہیں، نیک کام کرنے کے لیے اس کے پاس اجر رہے گا، چاہے آپ کا نام شیورام ہو، چاہے آپ کا نام محمد رسول اللہ ہو، یا آپ کا نام بھگوان شری کرشن ہو، کسی کا بھی کوئی بھی نام ہو، کرشنا ہو، شرما ہو، ڈینیل ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اگر باری تعالیٰ کی پہچان حاصل رکھتا ہے، اللہ کی پہچان حاصل رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جنت اور دوزخ حالت کے نام ہیں، یہ پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ تو میرے عزیز، یہ سوال مت کرنا، یہ سوال بے معنی ہے کہ جو کلمے کے شریک نہیں ہیں ان کا کوئی، جو کلمے کے شریک نہیں ہیں ان کا جو ہے، ان کے لیے جنت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسا آپ سے کس نے کہہ دیا؟ ایسا کس نے کہہ دیا آپ سے؟ جس نے حق کو چاہا، حق کو چاہا یعنی حق انا الحق والا حق، جس نے حق کو چاہا اس نے اللہ کو چاہا، اور جس کا دل اللہ کی طرف جھک گیا اس کا حساب اللہ خود کرے گا، اس کا حساب اللہ خود کرے گا۔ اللہ کی طرف اپنا دل جھکاؤ، اللہ کی طرف اپنا دل جھکاؤ، نام سے نہیں، کرم سے۔ اپنے کرموں کو باری تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے قابل بنا لو، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے قابل بنا لو، اور اپنے بھیتر بیٹھے ہوئے پرماتما کا ساکشاتکار کر لو۔ اپنے اللہ تعالیٰ جو آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے اس کی پہچان حاصل کر لو، اور نیک اعمال کرو۔ اور نیک اعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم خود ہی کرو گے جب اس کی پہچان ہو جائے گی۔ تو جو جانتے ہیں نا وہ اس بات کو جانتے ہیں، آپ انجان ہیں تو اس لیے ابھی آپ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو سوال کمپلیٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ جو کلمہ کا شریک نہیں ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اجر نہیں دے گا۔ اس کے اعمال اس کا اجر ہیں، اس کے اعمال جو ہوں گے اس کا اجر باری تعالیٰ دے گا۔ تو کانسیپٹ کلیئر ہے، قرآن سے ثابت ہے، یہ غلام نہیں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، ستارہ پرست ہو، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین لفظ یوز کرا ہے اللہ تعالیٰ نے، یقین رکھتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ماننے کی بات نہیں ہے، اللہ پر یقین کرنا ہے۔ یقین پڑھ کر، سن کر اور دیکھ کر یقین کرنا، اس کی معرفت حاصل کر لینا، اس کی پہچان حاصل کر لینا، یہ زیادہ قیمتی بات ہے۔ اب چاہیں آپ کسی بھی مذہب میں ہو، پرماتما کا ساکشاتکار کیے بنا اسے نہیں جانا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیے بنا اس کی پہچان نہیں ہو سکتی۔
تو آج کے لیے اس غلام کو اجازت دے دیجئے. یہ غلام پھر ملاقات ہوگی یار، پھر بات چیت ہوگی کسی نہ کسی پہلو پر، پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے اس غلام کو اجازت دے دیجئے. آپ کے بھیتر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ جو آپ کے اندر موجود ہے، جو آپ کے اندر پرماتما موجود ہے، اس پرماتما کو، اللہ تعالیٰ کو اس غلام کا پرنام سویکار کریں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.